اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبا بنت زبیر بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو عرض کرنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں جبکہ میں بیمار ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کرو، لیکن احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں اے اللہ مجھے تو روک لے گا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جو بندہ حج سے روک دیا جائے یا اس کا کوئی عذر بن جائے تو اس کے متعلقہ احکام و مسائل کیا ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر کے جو مسئلہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، دونوں کے لیے حکم سیم ہی ہے، لیکن اس کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کسی وجہ سے وہ حج یا یہ عمرہ مکمل نہیں کر سکے گا۔ جیسے حضرت ضباع جو ہے وہ بیمار تھی، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں احرام باندھوں اور میری بیماری بعد میں شدت اختیار کر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ تم ایسی کیفیت میں احرام کی نیت کرتے ہوئے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ دو جو مشروط الفاظ کہ وہ محلی من حیث حبستنی، یعنی جب بندہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن، جس طرح ہم نے ابتدا میں حج اور عمرے کی نیت کے مسائل پڑھے تھے۔ تو میقات پر وہ نیت کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کہے وَمَحِلِّي مِنْ حَيْثُ حَبَسْتَنِي، میرے اس احرام سے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں پر آپ نے مجھے محبوس کر دی، جہاں کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے یا رستے کی کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ نے مجھے محبوس کر دی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ایسے حاجی اور معتمر پر پھر قضا نہیں، کسی قسم کا کوئی فدیہ بھی نہیں، یعنی کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ اس نے احرام ہی مشروط باندھا تھا۔ اور یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر رحم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے حج اور عمرہ کا ارادہ بیان کرے گا تو جہاں کہیں وہ محبوس ہو گیا، احرام کھول دیا، اب حج یا عمرہ نہیں کر سکا، تو پھر اس کے اوپر کوئی فدیہ اور قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔